اللہ پاک سب کو شفا دے. آج جو مائی صاحبہ حاجی عقیل صاحب کی بات عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. پھر آپ حضرات جو ہے بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے لیکن آپ کو جگہ نہیں ملے گی. شاعر کہتا ہے ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر, نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر. ان سے جو چشمے نکلتے ہیں اور یہ جو اونچائی سے کبھی خود بخود پتھر نیچے گر جاتے ہیں, یہ مت سمجھنا خود گر گئے. من خشیت اللہ, یہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے اندر ہو جاتا ہے, خدا کے خوف کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب امام غزالی فرماتے ہیں اگر واعظ و نصیحت سے اثر نہ ہوا تو پھر کبھی تنہائی میں قبرستان. آج تک کسی کی ماں باپ یا قریبی کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ قبر میں زندہ چلا گیا؟ آج تک کتنی دولتیں ہم نے جمع کی ہیں, کسی کو سفید کپڑے کے علاوہ سنہری کپڑوں میں, ریشمی لباس میں بڑا قیمتی کفن دیا گیا یا سادہ کفن دیا گیا؟ بولیے. ہر ایک انسان کو مٹی پر ہی لٹایا گیا ہے یا امیروں کو سونے پہ لٹایا گیا ہے؟ جواب آپ دیتے رہیے. بیٹھ کے بھائی بیٹھ جائیں. جو سب سے بڑا دولت والا آدمی ہے کیا اس کو بھی اسی مٹی پہ سلایا گیا جس مٹی پر ایک غریب آدمی کو 3 کفنوں کے اندر لپیٹ کر کے لٹایا گیا؟ یا امیر کے لیے کچھ الگ سونے کا اندر سے سسٹم بنایا جاتا ہے, چاندی لگا کر کے قبر بنائی جاتی؟ تو اسی لیے حاتم طائی جس نے آدھے دنیا پر حکومت چلائی, جب مرنے کا ٹائم آیا اس نے کہا میں جب مروں گا تو تابوت جو ہے جس تابوت میں مجھے اٹھا کر لے جاؤ گے, مہربانی کر کے کفن سے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھنا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا تھا کہ دنیا کو یہ سبق ملے حاتم طائی جیسے بادشاہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ نہیں آئے. اب کہنا یہ ہے, اقبال کہتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی, آپ جواب دیجئے ذرا بیداری کے ساتھ, آگاہ اپنی موت سے آپ میں سے کسی کے پاس کوئی پرچی ہے جس پہ یہ لکھا ہے کہ میں 90 سال میں مروں گا؟ اگر ہے تو مجھے دکھا, مہربانی کریں. آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی پرچی لکھی ہے یقیناً جو یہ کہے گا میں کل صبح تک زندہ رہوں گا؟ ارے حضور کے صحابہ, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا جابر اذا اصبحت, جب آپ صبح کرو گے, صبح کے ٹائم میں جب آپ زندہ ہوں گے, فلا تنتظر المساء, تو شام کا انتظار مت کیا کرو. آپ حضور کی حدیثیں سن رہے ہیں پیار سے, شب برات میں جو آنے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں, ذرا پیار سے بولیے. آپ نے نعتیں بھی سنی, سب کچھ سنا ہے, بس مختصر نصیحت کے الفاظ عرض کروں گا. آج کی شب میں آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ یہاں سے, کچھ بدل جاؤ, سدھر جاؤ, سنبھل کے یہاں سے نکلو. یہی ہے مقصد شب برات منانے کا. تو حدیث پاک میں سنانے جا رہا حضرت جابر جو نبی کے صحابی ہیں, سنیے, وہ صحابی صرف ایمان والے نہیں تھے, ایقان والے تھے. ایمان الگ چیز ہے, ایقان الگ چیز ہے. ایمان والا کبھی بھی بگڑ سکتا ہے, یقین والا کبھی نہیں بگڑتا ہے. ایمان والا کبھی بھی کسی کا شکار ہو سکتا ہے لیکن یقین والا کبھی کسی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. سارے صحابہ صرف ایمان والے نہیں تھے, یقین والے بھی تھے. اور یقین کیوں نہ ہو,
یقین کا مرکز محمد عربی ان کے سامنے موجود تھا. ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یقین کا مرکز، ایقان کا سینٹر، ایقان کا منبع پیارے آقا ان کے سامنے موجود تھے. ان کے پاس یقین نہ ہو تو پھر کن کے پاس یقین ہو؟ ان کی حالت یہ تھی. حضرت ابن مالک سے میرے مصطفیٰ نے کہا مالک صبح کیسی کی؟ کہا میرے آقا میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی، لیکن یقین کا یہ معاملہ ہے جنتیوں کو جنت میں دیکھ رہا، جنتیوں کو جنت میں دیکھ رہا. یہ تھا ان کے یقین کا معاملہ. اب 14 صدیاں گزر گئی ہیں لوگوں. اب آج کا وہ دور کی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صبح انسان گھر سے نکلے گا مومن، جب لوٹے گا تو کافر لوٹے گا. جب صبح نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ اب شام کو واپس آئے گا تو کافر ہو کر کے واپس آئے گا. یعنی اتنی بھی ثابت قدمی نہیں ہوگی، صبح سے شام تک بھی وہ استقامت اختیار نہیں کر پائیں گے. اب اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اب اس دور میں ہمیں کتنی فکر کرنی ہے اور ہم کتنی کر رہے ہیں یہ آپ سبھی لوگ خوشی بخوبی جانتے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر میرے نبی نے دست پاک رکھا. کیا فرمایا؟ جابر اذا اصبحت، جب آپ صبح بیدار ہوں گے فلا تنتظر المساء، شام تک زندہ رہنے کی امید مت رکھنا. جب صبح بیدار ہوں گے تو شام تک زندہ رہنے کے لیے انتظار نہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا او جابر اگر شام کے ٹائم میں تم زندہ ہوں گے، جب تم شام کرو گے فلا تنتظر الصباح، تو پھر صبح تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھنا. اب حدیث آپ نے یاد رکھ لی. عربی میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، کم از کم اس کا مفہوم یاد رہا. جواب دیجیے کیا فرمایا جابر کو؟ جب صبح کرو گے تو، جب صبح اٹھو گے تو شام تک زندہ رہنے کی حدیث یاد رکھیے. حضور کی بات ہے، بخاری کی حدیث ہے. اور جب شام کو آپ زندہ ہوں گے تو اب صبح سے شام اور شام سے صبح یہ کتنا لمبا ٹائم ہے؟ زیادہ تو نہیں نا؟ زیادہ تو ہمارے حساب سے ہے ہی نہیں. صبح سے شام تک تو 12-13 گھنٹے، شام سے صبح تک پھر 13-12 گھنٹے، اتنا ہی ہے نا. اب سنو میرے آقا نے کیا فرمایا آگے، پھر محاسبہ کرنا اپنے آپ کا. فرمایا میرے جابر سن لے، اگر تم نے لمبی زندہ رہنے کی لمبی امید بنائی، اب یہ لمبی امید ہے. اگر کچھ لوگ سمجھ رہے تو وہی سبحان اللہ کہہ دو بس. لمبی امید حضور نے کس کو بتائی؟ اسی لیے میں نے کہا تھا اگر کسی کے پاس پرچی ہے تو دکھائے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا. اگر آج کی دور میں بھی ہم نہیں سدھریں گے تو ہم جیسا کوئی پتھر دل نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اچانک موت واقع ہوں گے اور وہ بھی جوانوں کے موت واقع ہو جائے گا. یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے. سڈنلی ڈیتھ، لیکن وہ بھی بوڑھے نہیں، نوجوانوں کے موت واقع ہو جائے گا. وہ بھی ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. چلتا پھرتا صحت مند انسان گر جاتا ہے، مر گیا. جنازہ ہم پڑھتے ہیں لیکن بدلتے نہیں. قبروں کے اوپر مٹی ہم ڈالتے ہیں لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور ہم پڑھتے ہیں لیکن خود نہیں بدلتے. اسی لیے امام غزالی نے فرمایا اگر تمہیں واعظ اور تقریر اور نصیحت سے اثر نہ ہوا تو سمجھنا تیرا دل پتھر سے بھی بدتر اور سخت ہو چکا ہے.
امام غزالی فرماتے ہیں اگر واعظ و نصیحت سے تمہارے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، خوف آخرت پیدا نہ ہوا، اللہ اور قبر اور خوف کا اثر تمہارے دلوں پر نہ ہوا، غور کرنا تجھے اپنے قسمت پہ رونا پڑے گا، کیونکہ تیرا دل پتھر سے بھی سخت ہوا ہے۔ اب کہیں گے پتھر سے سخت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے پتھر سے